नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल है और मिडिल ईस्ट के ऊपर दबाव हम मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप के साथ इंगेजमेंट की जा रही है, अमेरिका को मैसेज कन्वे किया जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन वो उस हद तक का नहीं है कि जितना रिएक्शन होना चाहिए इसराइल को रोकने के लिए। लेकिन अब वो डेवलपमेंट हो गई है कि उसको अल्फाज में फिलहाल बयान नहीं किया जा सकता। आप समझें कि यूरोप का वो रिएक्शन आने के लिए शायद फलस्तीनियों को 1 सेंचुरी इंतजार करना पड़ा है, फलस्तीनियों को मजलूम रिकग्नाइज होने के लिए 1 सेंचुरी इंतजार करना पड़ा है। और इजराइल एक गासिब और जालिम रियासत है जो वहां पर कोई सेल्फ डिफेंस नहीं कर रही बल्कि टेरर कर रही है। इस बात को इस्टेब्लिश होने में, यूरोप के जुबान से इस बात को अदा होने में नाज़रीन 1 सेंचुरी लग गई है। वो कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबा आते आते। वो नतीजा खेज डेवलपमेंट नाज़रीन सामने आ गई है और वेरी क्लोज टू आइडियल रिएक्शन। जिस हम आइडियल रिएक्शन की बात कर रहे थे, जिस हम दुनिया के ज़मीर की बात कर रहे थे कि वो कब जागेगा, और सबसे पहले यूरोप की इस वक्त जरूरत है इस जंग को रुकवाना। यूरोप कब खड़ा होगा? जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, जो इसराइल के हर एक टेरर को सेल्फ डिफेंस डिक्लेयर करते रहे हैं, उनका मीडिया, उनकी गवर्नमेंट्स, उनके लोग मुसलसल जो है, यानी गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स की हम बात कर रहे हैं, उनके जो पब्लिक है वो तो फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है। तो इसराइल के एक एक इकदाम को जो है वो सेल्फ डिफेंस डिक्लेयर किया गया और आंखें बंद कर दी गई, कान बंद कर दिए गए। फलस्तीनी बच्चों की चीखें ना उनके कानों ने सुनी, ना उनके आंखों ने देखा कि फलस्तीनी बच्चे किस जुल्म और बर्बरियत से इस वक्त गुजर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आखिरकार दुनिया मजबूर हो गई है, इसराइल को उसकी औकात याद दिला दी गई है, इसराइल की जो बदमाशी है उसको लगाम डाल दी गई है। इसराइल को डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, मिलिट्री लेजिटिमेसी की सतह के ऊपर, इकोनॉमिक सतह के ऊपर, मॉरलिटी की सतह के ऊपर, जस्टिफिकेशन की सतह के ऊपर, एक एक जगह के ऊपर लगाम डाल दी गई है और ये कह दिया गया है इनफ इज इनफ। ये बता दिया गया है कि अब इसके आगे मजीद कुछ भी नहीं। बता दिया गया है कि अब ये जंग जो जारी नहीं रह सकती। बता दिया गया है कि फलस्तीनी जो हैं अब उनको उनके हुकूक जो है वो मिलने का वक्त आ गया है और इसराइल की जो बदमाशी का पीरियड है अब उसके इख्तिताम का, क्योंकि ये वो बदमाश है ना जो अपने मालिकों को पड़ गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो अपने मालिकों को पड़ जाता है उसने एक ना एक दिन अंजाम को पहुंचना होता है और वो इसराइल जो है वो पहुंच रहा है। इसराइल जिस रास्ते के ऊपर चल रहा था वो उसकी कोई फतह, कामयाबी, सेफ्टी, सिक्योरिटी का रास्ता नहीं था, वो उसकी तबाही का रास्ता था और दुनिया ने फैसला करना था कि वो क्या सारे उस जंग के अंदर ड्रैग हो जाएं या फिर जो एक पागल हो गया है, जो एक बदमाश है और सबको वो तबाही की तरफ धकेल रहा है, उसको जो है वो उठा के साइड के ऊपर फेंक के, ठीक है, जो ज़हनी तौर पर अपना आप देखें दुनिया कौन सी दुनिया है, कौन यार इंसान, दुश्मनियां होती हैं लेकिन बतौर इंसान कौन ये अफोर्ड कर सकता है जो कुछ गजा में किया जा रहा है? मतलब गजा वाले भी तो इंसान ही है ना। तो दुश्मनियां नेशंस की होती हैं, कई कई सेंचुरीज के ऊपर मुबनी दुश्मनियां होती हैं, लेकिन ऐसे कोई करता है? वो जो ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं। जरूरत इस अमर की थी कि दुनिया अपनी सिक्योरिटी, हम हमेशा कहते हैं कि वर्ल्ड सिक्योरिटी का ये मसला है, तो दुनिया इनको उठा के जब साइड के ऊपर फेंक कर, मैं आपको बता दूं वेरी क्लोज टू आइडियल रिएक्शन आ गया है और यूरोप से वो आया है। बरतानिया, यूरोप बिल्कुल उन्होंने कैटेगोरिकली जिस 2 टोक हम अंदाज की बात कर रहे थे वो 2 टोक अंदाज, अब मैं इतनी लंबी तमहीद बांध रहा हूं क्योंकि ये चीज अब हो गई है और मैंने आपको बताया कि 1 सेंचुरी शायद फलस्तीनियों ने इंतजार किया है और अभी जंगबंदी तक अभी कितने दिन लगेंगे, ये अगले घंटों में हो जाएगी या कुछ दिन लगेंगे, कितना इंतजार है। लेकिन 1 सेंचुरी का जो इंतजार था कि फलस्तीनी जालिम भी कहलाए और उन पर जुल्म भी हुआ, तो वो इंतजार जब अल्टीमेटली खत्म हुआ है और यूरोप के मुंह से भी सच निकल गया। अच्छा, अब नाज़रीन, बरतानिया से बहुत बड़ी डेवलपमेंट और यूरोप से बरतानिया ने इजराइल के साथ असलहा सेल जो है वो सस्पेंड कर दी है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजरायली एम्बेसडर को बुलाया गया है और उसको कहा गया है कि अगर फिल फॉर तुम जंग नहीं रोकोगे तो हमारे रिलेशन खत्म। यानी बरतानिया की गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली हम चीजें आपके सामने रख रहे हैं, मीडिया सोर्सेस से नहीं, बरतानिया की गवर्नमेंट से ऑफिशियली, मतलब बिल्कुल 2 टोक अंदाज के अंदर आर्म सस्पेंड कर दिए गए हैं। एम्बेसडर को बुलाकर कहा गया है कि अगर जंग नहीं रोकोगे तो रिलेशन खत्म, बरतानिया के यूरोप के इजराइल के साथ रिलेशन खत्म, सैंक्शंस, ठीक है, और फर्दर स्टेप्स जो है वो हम इजराइल के खिलाफ लेंगे, दैट्स इनफ, बहुत बहुत हो चुका है। और बरतानिया ने यह भी कंफर्म किया है कि अमेरिका भी अब पल्लू छुड़वाने वाला है इजराइल से, ये बरतानिया ने भी कंफर्म कर दिया और अमेरिकी मीडिया से भी एक कंफर्मेशन आ रही है कि ट्रंप इंतजामिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है
اور اس کے لیے بھی اس کو آگے کنٹینیو رکھنا بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ ساری دنیا ایک پوزیشن لے گئی. خاص کر یورپ نے جب پوزیشن لے لی ہے تو امریکہ بھی اب اس کو فوڑا. پھر مڈل ایسٹ سے جس سے آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز لیے ہیں اور وہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اور جو میرے خیال سے سب سے بڑی چیز ہے یعنی اسرائیل کو روکنے کے لیے وہ جو یہ میرے نزدیک یہ سب سے بڑی چیز ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے جو اسرائیل کے اوپر ایک کور ڈالا ہوا تھا, جو اسرائیل کو ایک شیلڈ پرووائڈ کی ہوئی. بھئی دنیا کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز چیخ رہی ہیں, یونائٹڈ نیشن چیخ رہا ہے اور دنیا کے لوگ چیخ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر مطلب ویڈیوز ہمارے سامنے سب کے آ رہی ہیں. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے فلسطینی بچے عورتیں بمباری ہو رہی ہے, ایڈ ورکرز مارے جا رہے ہیں, ان کے اپنے نیشنل جب وہاں پر مارے جا رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سیلف ڈیفense ہو رہا ہے. تو وہ جو شیلڈ تھی, یہ شیلڈ تھی جس کو آپ لیجیٹیمیسی کہیں گے, یعنی وہ ویسٹ نے جو لیجیٹیمیسی اسرائیل کو دے رکھی تھی اس کے کرائمز کو جاری رکھنے کے لیے, وہ لیجیٹیمیسی ختم کر دی گئی. میرے نزدیک یہ اس سینچری کے فلسطین کے تنازع کے حوالے سے یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ویسٹ نے وہ لیجیٹیمیسی اینڈ کر دی ہے اسرائیل کے لیے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دو ٹوک انداز کے اندر یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے وہاں پر بچوں کو مارا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم کو اسٹیبلش کرنے میں بھی فلسطینیوں کو اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں کہ وہ مظلوم ریکگنائز ہوں کہ وہ مظلوم ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ ظالم نہیں ہے. تو اس 19 مہینوں میں ہم نے بہت بڑی یہ جنگ دیکھی ہے. یہ جنگ تھی پراپر جس میں مطلب لوگ ہیں غصے میں ہیں, بتا رہے ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اسرائیل یہ ظلم کر رہا ہے, یہ بچوں کو مار رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پر تو صرف حماس سے لڑا جا رہا ہے. وہ ہاسپٹل کے اوپر اٹیک نہیں, وہاں پر تو حماس تھی. یہ ان گورنمنٹس کے رویے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آج انہوں نے اپنی زبان سے یہ مانا ہے کہ وہاں پر تھاؤزنڈز آف بچوں کو اسرائیل نے مار دیا. یعنی وہ بات جو دنیا کے لوگ کر رہے ہیں, وہ بات جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کر رہی ہیں, وہ بات جو یونائٹڈ نیشن کر رہا ہے, وہ بات جو عالمی عدالت کر رہی ہے, جو وارنٹس انہوں نے روک کر رکھے ہوئے تھے, گرفتاری روک, اس کی امپلیمنٹیشن روک کر رکھی ہوئی تھی, اس بیانی کو انہوں نے ریکگنائز کر دیا ہے کہ ہاں اسرائیل ظالم ہے, سارا قصور اسرائیل کا ہے, اسرائیل کوئی سیلف ڈیفنس نہیں کر رہا ہے. یہ شیلڈ چھین لی گئی ہے, یہ شیلڈ واپس کر لی گئی ہے, اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اب چیزیں افورڈ کرنا جو پاسبل نہیں رہا ہے, اس بوجھ کو مزید اٹھانا پاسبل نہیں رہا ہے. ایک بیک گراؤنڈ پیچھے تھا, 19 مہینے ہو چکے تھے, اس کے باوجود اسرائیل کا اتنی بدماشی کے ساتھ. اور پھر دیکھیں فرانس کے حوالے سے کیا انہوں نے باتیں کی, برطانیہ کے حوالے سے کیا انہوں نے باتیں کی, باقی یورپین کنٹریز کے حوالے سے اسپین, ناروے کے حوالے سے کیا باتیں کی. تو یہ جو ہے نا اپنے مالکوں کو پڑ گیا تھا. تو جو مالکوں کو پڑ جاتا ہے وہ جتنا مرضی پالتو ہو وہ اس کا انجام برا ہی نکلتا ہے. تو یہ اینٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے اس وقت خطرہ بن چکی ہے, پوری دنیا کے ویسٹ کے لیے یہ بوجھ بن چکی ہے. تو میں یورپ کے حوالے سے, ویسٹ کے حوالے سے اتنی بڑی چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے. اور اب میں صرف سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس ایک سٹیٹمنٹ سننے والی ہے, اور وہ بہت معنی رکھتی ہے فلسطینیوں کے لیے, فلسطین کے مقدمے کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے کہ گمنامی میں فلسطینی مارے گئے, گمنامی میں مارے گئے کہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے مار دیا گیا. یہ کتنا بڑا دکھ ہے. تو آج اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور فلسطینیوں کو ان کے رائٹس دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور میرے خیال سے پروجیکٹ اسرائیل جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب تمام اطراف سے کارپٹ کھینچ لیا گیا ہے جو اسرائیل کو کور دیا ہوا تھا. میں صرف سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سننے والی ہے. اب یہ برطانیہ کے فارن منسٹر کے سارے سٹیٹمنٹس ہیں, یعنی بالکل سرکاری سطح کے اوپر اس بات کو آفیشلی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. سمننگ دا اسرائیلی ایمبیسڈر ٹو کنوے اے میسج ٹو دا اسرائیلی پیپل that the conduct of the war in Gaza is harming our relationship with your government. یعنی میڈیا پر نہیں, آپ کو یاد ہے پہلے یہ کیا بات کر رہے تھے کہ اگر یورپ نے اسرائیل کو بلا کر, جو ان کا آفیشیل چینل ہے یعنی سرکاری سطح پر میڈیا سے ہٹ کے, جس چینل کے ذریعے سٹیٹس آپس میں بات کرتی ہیں کہ بھئی یہ ریئل ہماری پوزیشن ہے. ایک ہوتی ہے میڈیا والی پوزیشن, ایک ہوتی ہے ریئل پوزیشن. اگر ریئل پوزیشن میں یورپ یہ کنوے کر دے اسرائیل کو کہ انف از انف, تو اسرائیل اس کو جاری نہیں رکھ سکتا. تو کیا وہ کنوے ہوگی؟ تو اسرائیلی ایمبیسڈر کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم بلایا گیا. بہت بڑی تذلیل ہے اسرائیل کی, یعنی کہ اوقات یاد دلوا دی گئی ہے. بالکل یہ بہت بڑا شکست ہے. یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی اور جا کس طرف رہی ہے. اسرائیلی ایمبیسڈر کو برطانیہ بلا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ نہیں روکی تو پھر یہ جان لو کہ ہمارے اور تمہارے ریلیشن جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. The decision we made to suspend arms sale and that is a serious decision.
दूसरा बड़ा बम गिरा इसराइल के ऊपर, बर्तानिया ने आर्म सेल्स ऑफ इसराइल को सस्पेंड कर दी। बर्तानिया ने इसराइल को आर्म सेल्स ऑफ सस्पेंड कर दिए हैं। यूके सस्पेंड इसराइल ट्रेड टॉक्स एंड समन एम्बेसडर ओवर इनटॉलरेबल गाजा ऑफेंसिव। इसके साथ क्या हुआ है, इसराइल के साथ जो ट्रेड टॉक्स बर्तानिया गवर्नमेंट कर रही थी वो भी कैंसिल कर दी है। एक नई ट्रेड डील की बात हो रही थी, उस पर हमने रिपोर्ट भी किया था कि कितनी ज्यादा अंदर से मज़ाहमत हो रही है, वो भी कैंसिल कर दी गई है। वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद आवर पार्टनर्स रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। और साथ बर्तानिया फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम फलस्तीन रियासत को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। ये लाइन भी सुनिएगा, द इजरायली गवर्नमेंट इज आइसोलेटिंग इजराइल फ्रॉम इट्स फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स एंड अंडरमाइनिंग द इंटरेस्ट ऑफ इजरायली पीपल। यानी एक बात है जो हम कर रहे हैं कि इजराइल तबाही के रास्ते के ऊपर है, एक बात है जो बर्तानिया का फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है। बर्तानिया जो इजराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, तो बर्तानिया का फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है कि इजराइल जिस रास्ते के ऊपर है इसका नतीजा ग्रेटर इजराइल नहीं है, इसका नतीजा इजराइल की फतह नहीं है। बच्चों को मारकर जो टेरर काम कर रहा है इजराइल के, वो हावी है, सारे रिजल्ट उसके हाथ में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो इस रास्ते के ऊपर इजराइल की फतह नहीं है, बल्कि क्या है, इजराइल अपने आप को आइसोलेट कर रहा है और अपने लोगों को तबाही की तरफ धकेल रहा है। इजराइल आइसोलेट कर रहा है, यानी आइसोलेशन तबाही है ना, एक कॉलोनी है जिसकी लेजिटिमेसी छीन ली गई है वेस्ट ने, जिसने दी थी लेजिटिमेसी, इधर ईस्ट ने तो कभी इसको लेजिटिमेट माना ही नहीं। तो ये वेस्ट की जो लेजिटिमेसी थी आज वो खुद इसको वापस ले रहे हैं। इजराइल हैज रिपीटेडली टारगेट हॉस्पिटल्स एंड मोर एड वर्कर्स हैव बीन किल्ड। मैंने आपको कहा ना कि सदी लगी है इस बात को रिकॉग्नाइज करने में, बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये जंग है जो फलस्तीन और उसके हामियों ने लड़ी है, दुनिया के इंसानों ने लड़ी है कि इजराइल जुल्म कर रहा है, और दुनिया चीख चीख के गले फट गए, वीडियोस दिखा दिखा के। मतलब दुनिया ने इतनी ये जंग लड़ी है कि इन गवर्नमेंट्स की जुबान से ये निकले कि इजराइल जो है वो हॉस्पिटल, क्योंकि वो कवर था ना, वो कह रहे नहीं हॉस्पिटल निशाने नहीं बना रहा, नहीं फलस्तीनी जो है वो सिविलियंस को निशाने नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ हमास को निशाना बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा जो भी हो रहा है गजा में उसकी जिम्मेदार हमास है। तो आज क्या वो कह रहे हैं, रिपीटेडली इन्होंने हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया। ये सारी बातें तो हमास चीख चीख कर बता रही है कि इजराइल ये जुल्म कर रहा है, इजराइल ये जुल्म कर रहा है, उसको कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप अपनी जुबान से मान लेते हैं कि इजराइल सारे वॉर क्राइम्स कर रहा है, हॉस्पिटल को अटैक करना वॉर क्राइम है, तो किधर गई वो चूजन पीपल और रिलीजियस स्टेट, और वो खत्म हो गया सब बात। कोई जस्टिफिकेशन बाकी रही नहीं, कोई डिफेंस बाकी रहा ही नहीं, सेल्फ डिफेंस उसको आगे जारी रखना सब खत्म हो गया। वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एंड द वॉर इन गाजा। द measures we have taken are an attempt to use our influence to stop the war what is happening in Gaza। ये हमने जो measures लिए हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस हमने इस्तेमाल किया है रोकने के लिए, और अगर ये नहीं रुकती, बर्तानिया कह रहा है अगर ये नहीं रुकती तो फिर हम इससे भी ज्यादा स्टेप्स लेने जा रहे हैं। ये बहुत हो गया, हमने सैंक्शन लगा दी, इजरायली एम्बेसडर को दो टोक बता दिया कि बस अब रोक दो वगरना हमारे रिलेशन खत्म। और बयानिए के महाज के ऊपर, लेजिटिमेसी के महाज के ऊपर, डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर एक एक जगह पर इसराइल को उन्होंने कैटेगोरिकली खत्म कर दिया, अपनी सपोर्ट खत्म कर दी। वो कह रहे हैं कि ये काफी है, अगर इसराइल ने फिर भी इसके बावजूद जंग ना रोकी तो फिर हम फर्दर स्टेप्स लेने जा रहे हैं, यानी हम जंग रोक कर रहेंगे। ये बर्तानिया का मौकफ आया। Our opposition to expanding the war that killed thousands of children in Gaza Strip is not a reward for Hamas। अच्छा, वो इसराइल का क्या बयान है? आगे से जो भी कोई फलस्तीन की बात करे वो कह रहे हैं ये तो आप हमास को रिवार्ड कर रहे हैं, यानी ये दुनिया की पता नहीं कौन सी मखलूक है जो यहां पर आई है। अगर कोई सीजफायर की बात करे तो कहते हैं ये हमास के लिए रिवार्ड है, और हमास चुके दहशतगर्दों को रिवार्ड कर रहे हैं। तो बर्तानिया ने कहा ये कोई हमास के लिए रिवार्ड नहीं है, यही असल चीज है जो करने वाली, यही राइट चीज है जो करने वाली है। इजराइल्स प्लान विल नॉट एलिमिनेट हमास नॉर ब्रिंग सिक्योरिटी, यानी छोड़ दे इन इकदाम को भी जो बर्तानिया उठा रहा है। एक चीज है कि नतीजा क्या निकलेगा इस सब का, तो हम आपको बता रहे हैं कि नतीजा इजराइल के फतह में नहीं निकलेगा और हमास लड़ेगी। बर्तानिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि हमास को एलिमिनेट नहीं कर सकता इजराइल। ठीक है, इकदाम को एक दफा साइड पर रखिए, उस तज्जिए को देखिए, उस कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए जो वो खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं, बर्तानिया का फॉरेन मिनिस्टर और बाकी बहुत सारे लोग, कि हमास को नहीं एलिमिनेट किया जा सकता और इजराइल के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस रास्ते के ऊपर इजराइल के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ये सारा प्रोजेक्ट खड़ा ही सिक्योरिटी के ऊपर है। भाई बाहर से सेटलर्स ने आना है ना, तो सेटलर तो तभी आएंगे जब सिक्योरिटी होगी। एक इंडिजिनस लोग हैं, अब लेबनान के लोगों को सिक्योरिटी नाम भी मिले तो लेबनान के लोगों ने तो रहना, इराक के लोग तो इराक में ही है ना, तो ये तो बाहर से लोगों ने आना है, सेटल होना है यहां पर आकर।
تو وہ سیفٹی نہیں ہے تو یہ کالونی بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس راستے کے اوپر اسرائیل کی کوئی سیفٹی نہیں ہے. اسرائیل غزہ کے اوپر قبضہ کر بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک نئی جنگوں کا آغاز ہو جائے گا. اسرائیل's expansion of the military operation cannot be morally justified. بس بہت ہو گیا. مطلب دنیا نے جو جنگ لڑی ہے وہ بہت قابل تحسین ہے. آپ اگر مغربی میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو اصل یہ وار آپ کو وہاں پر نظر آئے گی. یہاں پر ان کے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب وہ زائنسٹ لابی اور وہ سارا بیٹھے ہوئے ہیں. ہاسپٹلز کی بمباری کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے. مطلب برطانیہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بس بہت ہو گیا. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ حماس ذمہ دار ہے, وہ فلانا ہے, وہ فلانا ہے. بس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کوئی مطلب لیجیٹیمیسی ہے ہی نہیں اس چیز کی. What is happening in Gaza cannot be justified and must stop. جب لیجیٹیمیسی ختم ہوگی, جسٹیفیکیشن ہی ختم ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا کبھی امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں؟ کیا برطانیہ نے کبھی کہا کہ اسرائیل کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے؟ جب بھی ان سے سوال ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. اسرائیل سیلف ڈیفenس کر رہا ہے اور یہ اس کے لیے بالکل جسٹیفائڈ ہے یہ جنگ جاری رکھنا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں, مطلب ان کا سب سے بڑا اتحادی کہہ رہا ہے کہ اب کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں, کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جاری رکھ سکیں, تو بات ختم ہوگی. We want a ceasefire in Gaza and return to diplomacy. Recognizing the Palestinian state will be the utmost decision we make and it is crucial to choose the right timing. If Israel continues its approach, we will take further steps. اگر اسرائیل نے ابھی بھی اس بات کو نہ سمجھا اور جنگ نہ روکی تو پھر ہم مزید سٹیپس لینے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت کے اندر اس جنگ کو اب ہم رکوائیں گے. تو یہ جناب برطانیہ سے آ گیا ہے اور اس کے اوپر یہ مطلب بڑی نتیجہ خیز قسم کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. آگے سے اسرائیل نے بھی جواب دیا اور کافی برا بھلا کہا ہے برطانیہ کو. میں ذہنی طور پر پاگل وہ حواس باختہ ہو چکے نیتنیاہو اور اس کی گورنمنٹ. ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ ذہنی طور پر مطلب جن کے بغیر تم 10 دن نہیں ٹک سکتے, مطلب تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے ان کے بغیر, ان کو آگے سے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کیا کر لے. وہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ سے رکھتا ہوں, لیکن دی اینڈ ہو گیا ہے اسرائیلی پروجیکٹ کا. یہ اعلان دی اینڈ ہے. اب وہ 10 دن میں ہو, 20 دن میں ہو, 2 مہینوں میں ہو, لیکن دی اینڈ ہے اس پروجیکٹ کا, میں آپ کو بتا دوں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ اور اس اسرائیل کے جو سیٹلرز ہیں وہ واپس یورپ آ جائیں. وہ یہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ادھر ہی رہے, ان کے لوگ ادھر ہی رہیں, کیونکہ سب سے زیادہ تو یورپینز ان کو ناپسند کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر ہی رہیں. لیکن وہ جو تھا نا کہ فلسطینی ان کی غلامی میں اور فلسطینیوں کے لیے کوئی رائٹس نہیں اور فلسطینی دہشت گرد ہیں اور فلسطینیوں کی زندگیاں میٹر نہیں کرتی, اب وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اب ذرا اٹلی کی سٹیٹمنٹس دیکھیے, باقی یورپ کی. Our government has demanded that Israel change its course. اٹلی نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اپنا ذرا ڈائریکشن تبدیل کرو اور جنگ بندی کی طرف جائیں. Israel action are unacceptable. We oppose the expansion of the Israeli military operation in Gaza. Norway. We will continue our communication to agree on measures including economic sanctions to address Israel's violation. Economic sanctions مطلب باقاعدہ ایکشن کی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. بہت ہی تاریخی لمحات ہیں, بہت ہی ہسٹورک لمحات ہیں. اسرائیل پر سینکشن کی بات کی جا رہی ہے. دنیا کا ضمیر کوئی 20% جاگ اٹھا ہے. ویری کلوز ٹو آپ کہہ لیں کہ اس آئیڈیل ریئیکشن کے دائرے کے اندر کم سے کم وہ چیز آ گئی ہے. خالی اسٹیٹمنٹ سے نہیں, پریکٹیکل اور ایک ایک محاذ کے اوپر اسرائیل کو بس ریجیکٹ کر دیا گیا. سویڈن ول ریکویسٹ دا یورپی یونین ٹو امپوز سینکشن آن اسرائیلی منسٹرز. یورپی یونین کا اجلاس ہونے جا رہا ہے باقاعدہ اس پورے معاملے کے اوپر اور اسرائیلی منسٹرز کے اوپر سینکشن لگنے جا رہی ہیں. یہ اینڈ ہے نا بھیا, جب آپ سب سے مورل سٹیٹ ہیں, اسی بنیاد پر آپ کی سپورٹ ہے, تو بس اب بات ختم ہو گئی. اچھا اسی کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف اب دیکھیں صرف امریکہ رہ گیا ہے, یعنی امریکہ کی گورنمنٹ اس کی ایڈمنسٹریشن کی سطح کے اوپر کوئی بیان اسرائیل کے خلاف نہیں آیا, صرف امریکہ رہ گیا ہے. تو آپ سوچئے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے, تو اس کی پنشمنٹ تو آئے گی. تو اس وقت صرف امریکی کور جو ہے وہ پیچھے باقی ہے. آپ ذرا اسرائیلیوں کی اس وقت حالت دیکھیے کہ وہ کیا کس حالت کے اندر ہو گئے. صرف امریکی کور باقی ہے اور امریکہ بھی نہیں اس کور کو قائم رکھ سکتا جب یورپ اتنا 2 ٹوک انداز کے اندر کھڑا ہو گیا. مڈل ایسٹ کے لیے بہت ضروری ہے, اب یورپ بھی کھڑا ہو گیا اور باقی ساری دنیا اپنی پوزیشن کلیئر کر چکی ہے. امریکہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اچھا اب امریکہ کے حوالے سے میڈیا رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, وائٹ ہاؤس سورسز سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کی جانب سے بھی انف کہا جا رہا ہے, اور جب امریکہ کہہ دے گا تو بالکل وہ تو امیڈیٹ ہوگا, یعنی چند گھنٹوں کے اندر سیز فائر ہوگا. لیکن ان کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں
اور سرکاری یعنی جیسے ان کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ باقی ہے، لیکن میڈیا ذرائع سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کو ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کیونکہ برطانیہ کے جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکہ بھی انف کہنے جا رہا ہے اسرائیل کو. دیر آر رپورٹس انڈیکیٹنگ سگنیفیکنٹ فرسٹریشن ود ان دا US ایڈمنسٹریشن ٹوورڈ اسرائیل. یہ جو ماگا والے ہیں یا یہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے، میک امریکہ گریٹ اگین والے نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو، تو برطانیہ کے فارن سیکرٹری اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں پر فرسٹریشن ہے امریکی ایڈمنسٹریشن میں. اب جب یورپ اتنی پوزیشن لے گیا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اب ذرا دیکھیے اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا کوٹ کر رہا ہے وائٹ ہاؤس کے سورسز کو. ٹرمپ واز شاکڈ بائی امیجز آف سفرنگ in Gaza and conveyed a message to Netanyahu that he wants him to stop the war. اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا وائٹ ہاؤس کے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے میسج بھجوایا ہے نیتن یاہو کو کہ یہ جنگ روکے. ایگزیس امریکی میڈیا، ٹرمپ wants to end the war, allow aid entry and start ریکنسٹرکشن. دیکھیں ہماری باتیں نہیں ہیں، ہم امریکی میڈیا کو کوٹ اس وقت کر رہے ہیں جو وائٹ ہاؤس کے سورسز کو کوٹ کر رہا ہے. یعنی ٹرمپ انتظامیہ کا آفیشلی موقف آنا باقی ہے، یورپ کا ان کی گورنمنٹس کا آفیشل موقف آ چکا ہے، رشیا چائنا کا ساری دنیا کی گورنمنٹس کا آفیشل موقف آ چکا ہے، صرف دنیا کی ایک گورنمنٹ باقی ہے اور وہ امریکہ کی ہے. ان کے حوالے سے کلوز ترین سورسز سے خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ بڑا کلیئر سگنل ہوتا ہے، یعنی اسرائیل کا ٹاپ میڈیا بھی اس کو کنسیڈر کر رہا ہے. بھئی وہ چیزیں اندر یہ باتیں کنوے ہو جاتی ہیں تو تبھی میڈیا پر آتی ہیں، اتنی آسانی سے نہیں آتی. مطلب اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے، امریکی میڈیا بتا رہا ہے ٹرمپ wants to end the war and wants to start reconstruction of the Gaza. Trump asked his aides to tell Benjamin Netanyahu that he wants him to end this matter. اب یہ الجزیرہ اور امریکی میڈیا کی رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے یعنی اسٹیو وٹکوف کو کہا، یا قریبی ترین جو ان کا بندہ ہے اس کو کہا کہ اس کو نیتن یاہو کو بولو. مگر ڈائریکٹر بھی ٹرمپ نہیں کہہ رہا، بس وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بولو کہ یہ معاملہ ختم کرے، جنگ روکے، بس دیٹس انف. پھر اگلی امریکی میڈیا کی ایک اور رپورٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلز فرسٹریٹڈ ڈیو ٹو دا آن گوئنگ وار ان غازہ اینڈ امیجز آف چلڈرن سفرنگز. نیتن یاہو ڈز ناٹ کرنٹلی فیل سگنیفیکنٹ پریشر فرام ٹرمپ. اور امریکی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس میسج آنے سے پہلے تک امریکہ کی جانب سے نیتن یاہو پر کوئی ایسا خاص پریشر نہیں تھا، اسی وجہ سے نیتن یاہو جاری رکھے ہوئے تھا. یعنی وہ جو چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ٹرمپ کے دورے کے بعد نیتن یاہو نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ ٹرمپ نے تو کوئی ایسے میسج بھیجا ہی نہیں، مطلب جب اس نے کوئی پریشر ہی نہیں ڈالا تو ایک طرح سے یہ ہاں ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. لیکن جو ریئیکشن آیا، جو مڈل ایسٹ نے پھر 2 ٹوک انداز کے اندر ایک میسج بھیجا اور مطلب افورڈیبل نہیں ہے، اور پھر یہ جو یورپ سے ریئیکشن آ گیا ہے تو اب ٹرمپ جو ہے نا، اور پھر بہت تنقید ہو رہی ہے، بہت مظاہرے، بہت ساری چیزیں. تو اب ٹرمپ نے میسج بھیجا ہے اکارڈنگ ٹو امریکن میڈیا، الجزیرہ اسرائیلی میڈیا. تو اگر نہیں بھی بھیجا تو جو اس وقت دنیا سٹینڈ لے رہی ہے، جو یورپ سے بھی یہ بڑا بہت خوشائن، بہت دیر کی مہربان آتے آتے ایک پوری سینچری ہے یورپین سپورٹ کی اسرائیل کو، اور لیکن ابھی انہوں نے بڑا زبردست سٹانس لیا ہے اور اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، فل فور سیز فائر کروانے کی ضرورت ہے، مزید ایکشن اور پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یورپ کا امیج بہت بہتر ہوگا، پوری اسلامی دنیا سے ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا، پوری دنیا کے لوگ ان کی سپورٹ کریں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، ان کا امیج بہت اچھا ہوگا. اور ان کو اسی چیز کی ضرورت ہے، ان کو ٹریڈ کرنی چاہیے، اکانومی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، یوکرین جنگ کا کیا کرنا ہے اس کا سوچنا چاہیے. یہاں غزہ کے بچوں کو مار کر یورپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور یورپ اس بات کو اب دیکھ رہا ہے. باقاعدہ وہ مداخلت، مطلب یہ بالکل کلیئر مداخلت ہو گئی ہے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ یورپ مزید آگے کیا کرتا ہے، اور اگر امریکہ سے یہ بات کنوے ہو گئی ہے تو پھر بالکل ہم گھنٹوں میں سیز فائر میں ہوں گے. جب بھی یہ ہوئی، اگر یہ ہو گئی ہے تو اگلے 24-48 گھنٹوں میں، اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر بہت جلد امریکہ کو یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کیا جاتا تو ہماری بات نہیں، برطانیہ کا فارن سیکرٹری کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جنگ جاری رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کو الٹیمیٹلی فاتح ہو کر نکل آئے گا. آپ یقین مانیے اگر اسرائیل اس جنگ میں کسی طور پر بھی کوئی بھی اگر اس کا چانس ہوتا فاتح ہونے کا، کبھی یورپ اور امریکہ جو وہ اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹتے، اگر کوئی بھی اس کا چانس ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی اس میں کوئی فتح نہیں ہے، اور پھر جو بھی ہوتا ہے نا، جنگوں کو آخرکار ختم کرنا ہوتا ہے. بھئی دنیا نے آگے بڑھنا ہے، فیصلے ہونے ہیں، ٹریڈ ہونی ہے، بہت ساری چیز.
آپ مستقل جنگیں نہیں جاری رکھ سکتے، جنگوں کو آخرکار ختم ہونا ہوتا ہے، تو اس راستے کے اوپر جنگوں کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اب آخر میں صرف اسرائیل کا ریئیکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پاگل ہو چکے ہیں، اور جب کوئی بہت بڑا ظالم اس کے ساتھ اس کو لگام ڈالی جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پر پاگل ہو جاتا ہے۔ اب میں 3 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسرائیل سے جو آ رہی ہیں برطانیہ کے اس کے جواب کے اندر، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ ایکسٹرنل پریشر ول ناٹ اسٹاپ اسرائیل فرام اٹس پاتھ ٹو اسٹرگل فار اٹس ایگزسٹنس اینڈ سیکورٹی، جو بیرونی پریشر ہے وہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ دا برٹش سینکشنز امپوزڈ آن سیٹلرز ان دا ویسٹ بینک آر انجسٹیفائڈ اینڈ ریگریٹیبل، یہ آخری لائن۔ دا برٹش مینڈیٹ ended exactly 77 years ago، یہ برطانیہ کا ایریا تھا نا، اور برطانیہ جب وہ 48 کے اندر نکل گیا تھا اور اس کا مینڈیٹ وہ برطانیہ نے آفیشلی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے اب ہم اس لینڈ سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اسرائیل برطانیہ کو یہ سنا رہا ہے کہ تمہارا تو یہاں پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا؟ یعنی جس کے بغیر تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، اگر برطانیہ سپورٹ نہ کرتا تو یہ یہاں پر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور صرف برطانیہ نے یہ سپورٹ نہیں کیا، برطانیہ کی آرمی یہاں پر آئی اور 1917 سے 1948 تک برطانیہ کی آرمی ان کی جو یہاں پر آباد کاری ہے اس کو باقاعدہ پروٹیکشن دیتی رہی ہے، پھر آگے تک ان کی ملٹری سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ آج تک وہ جاری رہی ہے۔ اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تو یہاں پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اگر اس کا اختیار نہیں تو 77 سال سے تم اس کی سپورٹ کیوں لے رہے؟ مطلب جو آقا ہے اس کے دانوں کے اوپر تم پل رہے ہو، تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے، اس کو یہ سنا رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریالٹی سے اب بہت دور اسرائیل جا چکا ہے۔ یہ ایکسٹریمسٹ جو مائنڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی اور ہی اب دنیا میں جا چکے ہیں، کسی گھمنڈ اور تکبر میں۔ ویسے ہی آپ سوچیں 1 لاکھ بندے کو مارنے والا، مطلب اب وہ چلائے گا دنیا کو، تو بس بہت ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔